وصحبک یا حبیب اللہ. محبت کے ساتھ تمام احباب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیات درود و سلام پیش فرمائیں. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے, محبت کے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. ثنا گو ہے پتا پتا خدایا دم بدم تیرا, زمین و آسماں تیرے ہے سب موجود و عدم تیرا. اور جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کریں یا رب, تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. اور عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں, لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں. بندہ پروردگارم امت احمد نبی, دوست دار چار یارم, تابع اولاد علی, مذہب حنفیہ دارم, ملت حضرت خلیل, خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گرامی قدر سامعین و حاضرین, اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق نیک سے آج ہم ایک مرتبہ پھر پورے ایک سال کے تعطل کے بعد حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے حوالے سے اور بڑی 11ویں شریف کی نسبت سے نکات پذیر جناب محترم خواجہ عبدالوسیع صاحب کے زیر اہتمام اس عظیم الشان بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کرنے کی سعادت اور توفیق نیک حاصل کر رہی ہے. اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ہماری زندگی کی ایک اور تاریخ شب آج منور ہو رہی ہے. ہم اللہ رب العزت کے اس خاص کرم پر جو آج ہمیں عطا ہو رہا ہے, جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میزبان محفل جناب محترم خواجہ عبدالوسیع صاحب کو, ان کے جملہ صاحبزادگان کو, اہل خانہ کو, کہ جنہوں نے اپنے اس خوبصورت سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج پھر ایک مرتبہ یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہماری اسٹیج پر موجود مجھ سے قبل آپ سے مخاطب ہونے والے نائب امیر جماعت سنت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق ناطق یوسفی صاحب, آپ آج کی اس محفل میں صدارت بھی فرما رہے ہیں, سرپرستی بھی فرما رہے ہیں. اور قبلہ صاحبزادہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب آپ بھی جلوہ فرما ہو چکے ہیں. تو آپ کے ملفوظات عالیہ سے ہم نے مستفید ہونا ہے. تو میرا تو ارادہ یہ تھا قبلہ تشریف لا چکے ہیں تو انہی کا خطاب سنا جائے, لیکن اہل خانہ میزبان محفل آپ کا بھی اصرار ہے اور قبلہ مفتی صاحب نے بھی اجازت مرحمت فرما دی ہے, تو میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا اس محفل پاک کی مناسبت سے. چونکہ میلاد کی بھی نسبت اس محفل کو حاصل ہے, تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی جو ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے, ذکر کر بھی رہے ہیں اور ذکر سن بھی رہے ہیں. کرنے والوں نے ذکر کیا اور آپ احباب نے حضور علیہ السلام کے ذکر کو بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیا. اور بحمدہ تعالیٰ یہ ہم اہل سنت کی پہچان ہے. آقا علیہ السلام کا ذکر, حضور پہ پڑھا جانے والا درود و سلام, اس کی کثرت جو بحمدہ تعالیٰ ہم یا رسول اللہ کہنے والے اہل سنت کو حاصل ہے, یہ ہمارا طر امتیاز ہے, یہ ہماری پہچان ہے. اور بالخصوص حضور کا میلاد, یہ تو ہماری سب سے بڑی علامت ہے, نشانی ہے, پہچان ہے. تو یہ کیوں نہ ہو کہ رب کائنات نے خود اپنے محبوب سے وعدہ کیا ہے, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا ہے. تو جو ذکر خود خالق کائنات بلند کر رہا ہو, جس ذکر کو رفعتیں بلندیاں خود خالق کائنات نے عطا کی ہوں, وہ ذکر بھلا کیسے کم ہو سکتا ہے. اور اس ذکر کی نسبت اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی ہے تو ہم اس پر جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ وہ تمام وسائل و اسباب و ذرائع کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذکر کو رفعت عطا کر رہا ہے. سب سے بڑی رفعت حضور کے ذکر کی یہ ہے کہ خود خالق کائنات اپنی شان کے لائق اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے.
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیج رہے ہیں. یہ سلسلہ روز ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گا. تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. کہیں حدیث پاک میں آتا ہے جعلتو کا ذکر من ذکری، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. فمن ذکرک ذکرنی، اب جس نے تیرا ذکر کر لیا محبوب اس نے میرا ذکر کر لیا. تو کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ یوں ملایا کہ اب جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اذان ہو، نماز ہو، قرآن ہو، وہ ممبر و محراب کی صدا ہو، جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے ساتھ متصلاً رسول اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اذانوں میں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا یہ بتا رہی ہے کہ حضور کے ذکر کو اللہ کے ذکر سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ رفعت ذکر کی صورتیں ہیں، اور جن اسباب اور وسائل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اپنے محبوب کے ذکر کو پھیلا رکھا ہے، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ان اسباب میں کہیں نہ کہیں حضور کے رفعت ذکر کے حوالے سے ہم گنہگاروں کا بھی تذکرہ آ ہی جاتا ہے. ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں. یہ ذکر سامنے محتشم رب کائنات کی بارگاہ میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہم لوگ عموماً محفلوں میں آتے ہیں، اور محفلوں میں شامل ہونے والے لوگوں میں بہت زیادہ تعداد ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو محفل کروانے والے دوستوں کے پرزور اصرار پر آتے ہیں، اور عموماً ان کا تعلق ایسی محافل کے ساتھ کچھ زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا. وہ ایک تعلق داری کی وجہ سے تعلق نبھانے کے لیے بہرحال اس محفل میں آ جاتے ہیں اور بڑے متعجب ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سماعت کرتے ہیں. حضور کا ذکر جس انداز میں بھی سماعت کرنے کا موقع مل جائے یہ اللہ کی کرم نوازی. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں سامنے محتشم، جو بات آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اہمیت یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہوا. کوئی زمانہ ایسا اس کائنات میں نہیں گزرا کہ جس زمانے میں حضور کا ذکر نہ ہوا. قرآن پڑھیں، قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء جب سے اس کائنات کو پیدا کیا، اس زمین کو پیدا کیا، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء رسول اس دنیا میں آئے. ہر نبی ہر رسول سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ تو جہاں میری شریعت کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہو وہاں یہ بھی بتانا کہ لوگوں ابھی اس کائنات میں اس ہستی نے آنا ہے کہ جس کے سبب سے رب کائنات نے پوری کائنات کو وجود عطا کیا ہے. ابھی اس ہستی نے آنا. ہر نبی نے اس دنیا میں آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے. قرآن اس بات کا شاہد ہے. قرآن اس بات کا شاہد ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ آپ اپنی امت کو بشارت دے کر گئے کہ ابھی اس نبی نے آنا ہے کہ جس کو احمد کہا جائے گا، جس کا نام رب کائنات نے احمد رکھا ہے، ابھی اس نبی نے آنا ہے. قرآن اس بات کا شاہد ہے. اور سامنے محتشم اس تذکرے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ لوگ جو آج آپ کا انکار کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی تو بہت سے بد نصیب ایسے بھی تھے کہ جو آ کر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر بھی حضور کا کلمہ نہ پڑھ سکے. رب کائنات نے قرآن میں ان لوگوں کو کہ جو آ کر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے حضور کو دیکھا بھی، آ کر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو سنا لیکن حضور کا کلمہ نہیں پڑھ سکے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن میں فرمایا یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ محبوب ان سے پوچھو کہ جب یہ تورات کا مطالعہ کیا کرتے تھے، جب یہ انجیل کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان سے پوچھو کہ کیا تورات میں ہم نے آپ کا ذکر نہیں کیا تھا؟ کیا انجیل میں محبوب انہوں نے آپ کا ذکر نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے محبوب ہم نے آپ کا ذکر تورات میں بھی کیا ہے، انجیل میں بھی کیا ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، محبوب انہوں نے آپ کا تذکرہ تورات میں بھی پڑھا ہے، انجیل میں بھی پڑھا ہے. اب وہ تذکرہ کتنا ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے حضور کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، حضور کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے. یعنی آسمان سے اترنے والی ساری کتابیں
جہاں اللہ رب العزت کا دین بیان کر رہی تھی وہاں ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تذکرہ بھی کر رکھا تھا. ہر کتاب میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیا. تو یہ رفعت ذکر ہے. اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنا چاہتا ہے, پھیلانا چاہتا ہے. اب وہ ذکر کتنا ہوگا تورات میں انجیل میں؟ 1-2 مقام پر کیا یہ ذکر ہوگا یا کچھ اس سے زیادہ حضور کا ذکر ہو چکا ہوگا؟ اس کا تو ہمیں پتہ نہیں, کیونکہ اصل تورات تک ہماری رسائی نہیں ہے. لیکن قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ حضور کا ذکر کس قدر تاکید کے ساتھ اللہ نے ان کتابوں کے اندر کیا تھا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب حقیقت تو یہ ہے کہ آج جو یہ آپ کی عظمتوں کا انکار کر رہے ہیں, آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں, آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں, محبوب حقیقت یہ ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ محبوب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. یہ آیت بتا رہی ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. لوگوں یہ تورات پڑھنے والے, انجیل پڑھنے والے, یہ اہل کتاب, یہ کچھ ایسے ضدی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں میرے محبوب کا تذکرہ پڑھا, میرے محبوب کے حسن و جمال کی باتیں پڑھی, میرے محبوب کی ختم نبوت کا تذکرہ انہوں نے تورات میں پڑھا ہے, انجیل میں پڑھا ہے. ہم نے آسمان سے اترنے والے تمام صحیفوں میں اپنے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے. وہ کس قدر اصرار اور تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا, اس تاکید کا اندازہ قرآن کی آیت سے لگائیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ محبوب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل یہود کے بہت بڑے عالم تھے اور تورات اور انجیل پہ ان کو مکمل عبور حاصل تھا, ان کے پاس آئے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ یہ جو رب کائنات فرما رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں تورات پڑھنے والے, انجیل پڑھنے والے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. عبداللہ بن سلام بتاؤ تو صحیح, تم نے تورات بھی پڑھی ہے, تم نے انجیل کو بھی پڑھ رکھا ہے, بتاؤ تو صحیح کہ ہمارے آقا کا ذکر تورات میں کس طرح پایا جاتا ہے, انجیل میں کس طرح پایا جاتا ہے کہ رب کائنات نے اتنی بڑی بات کر دی کہ جیسے تم اپنی اولادوں کو پہچانتے ہو اسی طرح تم پہچانتے تو میرے محبوب کو بھی ہو, بس تمہارے اندر کا تعصب تمہیں میرے مصطفیٰ کے قریب ہونے نہیں دیتا ہے. بتاؤ تو صحیح کہ وہ تذکرہ کیسا تذکرہ تھا کہ رب کائنات نے قرآن پاک میں اتنی بڑی بات کر دی کہ جیسے تم اپنی اولادوں کو پہچانتے ہو ویسے ہی تم میرے محبوب کو بھی پہچانتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ سب نشانیاں دیکھ کر بھی تم میرے محبوب کا انکار کر بیٹھے ہو. قرآن میں رب کائنات نے اتنی بڑی بات کر دی. عبداللہ یہ تو بتاؤ سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, اس کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ جناب عبداللہ بن سلام آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر آپ کو ہم کیا بتائیں کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جس طرح حضور کو پہچانا ہے نا اس طرح تو ہم نے اپنی اولادوں کو بھی نہیں پہچانا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے. آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نے اپنی اولادوں کو پہچانا ہے اپنی بیویوں کو, کہ اپنی بیویوں کے بتانے پر ان کی تصدیق کرنے سے ہم نے اپنی اولادوں کو پہچانا ہے, اور حضور کو پہچانا ہے اللہ کے بتانے پر. اللہ کے بتانے پر ہم نے اپنے آقا کو پہچانا ہے. اللہ کے بتانے پر ہم نے اپنے آقا کو پہچانا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کی نشانیاں قرآن میں بتائیں. سامن محتشم کوئی کتاب آسمان سے ایسے نہیں اتری جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اس ذکر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کرے کہ کائنات میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس زمانے میں حضور کا ذکر رب نے نہ پھیلایا ہو. کوئی نبی ایسا
نہیں گزرا کہ جس نے حضور کا ذکر نہ کیا ہو، کوئی کتاب آسمان سے نہیں اتری کہ جس کتاب میں حضور کا ذکر نہ ہوا ہو۔ یہ اہمیت ہے ذکر کی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، ایک خاص فرقے کی پہچان ہے، محفل سجا کر بیٹھ جاتے ہیں لوگوں۔ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، اس کائنات میں حضور کا ذکر پھیلانا خود خالق کائنات کی سنت مبارکہ ہے۔ رب چاہتا ہے میرے محبوب کا ذکر ساری کائنات میں کیا جائے، پھیلایا جائے۔ یہ ہم اللہ کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اب اس ذکر کی اہمیت کے بعد اس ذکر کا فائدہ کیا ہے، یہ آخری میری گفتگو کے جملے اور آخری حصہ، اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب کے خطاب کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ اس ذکر کی اہمیت کے بعد اس ذکر کا فائدہ کیا ہے، اس ذکر کی تاثیر کیا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر تو کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ذکر کی برکات کا تذکرہ یقیناً موجود ہے، لیکن میں فقط ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا اختتام کی طرف، کہ یہ ذکر جو ہم کرتے ہیں نا، یہ ذکر کتنا تاثیر اور کتنی برکت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، علامہ کاشفی الحربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا اپنی کتاب کے اندر، اور اس کتاب کا ترجمہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پکارو یا رسول اللہ کے نام سے کیا۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ علاقہ خراسان کے اندر ایک خاتون رہا کرتی تھی، اور اس خاتون کو حضور علیہ السلام کے ذکر سے بڑی محبت تھی۔ اکثر وہ حضور کے ذکر کی محفلیں سجایا کرتی تھی، اور حضور علیہ السلام کے ذکر پر اس کے یقین اور اعتماد کا عالم یہ تھا کہ جب کبھی اس پر کوئی مشکل وقت آتا وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی اور حضور کو صدا دیتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آنکھوں پہ ہاتھ رکھتی اور آقا کو صدا کرتی۔ روایت میں آتا ہے، حکایت یہ بتاتی ہے، علامہ کاشفی الحربی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مائی جب حضور کو پکارتی نا، پکارنے کے بعد جب اپنی آنکھوں سے ہاتھ اٹھاتی تو نام مصطفیٰ کا صدقہ اللہ اس کی مشکلیں ٹال دیا کرتا تھا، اس کی مشکلیں ٹال دیا کرتا تھا۔ اماں جی فوت ہو گئی، ان کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، اماں جان بتائیں رب کائنات نے خواب میں قبر میں پہلی رات آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا بیٹے کیا بتاؤں، جب تم مجھے قبر میں دفنا کر واپس گئے اور اب ہر طرف سناٹا تھا اور گھٹن کی کیفیت تھی کہ اچانک دو خوفناک شکل کے فرشتے میری قبر کو پھاڑتے ہوئے میری قبر میں آ گئے اور مجھے اٹھا کر بٹھا دیا۔ کہا اماں اٹھ، اب اپنے اعمال کا اور ایمان کا حساب دے، یہاں احتساب ہے، یہاں حساب و کتاب ہے، اور اپنے ایمان کا حساب دے۔ کہا بیٹے ان کا قبر میں آنا اور ان کی خوفناک شکلیں جب میں نے وہ دیکھی تو میرے خوف کا عالم یہ تھا کہ میرے ذہن سے سب کچھ ایک لمحے کے لیے محو ہو جاتا ہے۔ کہتے اس گھبراہٹ میں، پریشانی کے عالم میں کہ جب میں تنہا ہوں اور قبر میں ہر سو اندھیرا ہے، خوف ہے، گھبراہٹ ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، ابھی قبر کی گھبراہٹ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی کہ فرشتوں کا یوں میری قبر کے اندر آنا اور ان کی خوفناک شکلیں۔ فرماتے ہیں کہ جو کچھ ذہن میں تھا سب کچھ محو ہو گیا، لیکن اچانک میرے رب نے مجھ پر کرم کیا، مجھے دنیا کا وہ عمل یاد آ گیا، میں نے اسی وقت اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، آقا کو صدا دی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گویا کہ وہ اماں پکار رہی ہو، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ کہا بیٹے قبر کی تاریک کوٹھری میں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر جب میں نے اپنے آقا کو صدا دی، بس حضور کا ذکر کرنا تھا، آنکھوں سے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کا صدقہ رب کائنات نے قبر میں بلا حساب و کتاب مجھے بخششیں عطا فرما دی، مغفرتیں عطا فرما دی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی برکت کا عالم یہ ہے کہ رب کائنات اس ذکر کی برکتیں مرنے کے بعد قبر میں اس ذکر کو کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے. لوکا مینو آن ڈرایا کہ رات قبر دی کالی پر میں سنیا اتھے اس میں آنا جدے موڑے کملی کالی. اور علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شفا کے اندر ایک خوبصورت واقعہ ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا جس کے پاس نا بہت بڑا لشکر تھا, بہت بڑی فوج تھی. تو زمانہ داد دیتا تھا اس کے لشکر کی. تو بادشاہ ایک مرتبہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا تو اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یار لوگ تعریف کرتے ہیں میرے لشکر کی اور ایک ہیبت رب کائنات نے میرے لشکر کو عطا کر رکھی ہے, جہاں جاتا ہوں رب کائنات فتح عطا کرتا ہے. مسلمان بادشاہ تھا. تو چلتے چلتے رستے میں اچانک خیال آیا کہ میں ذرا آج اپنے لشکر کا جاہو جلال تو دیکھوں. تو قریب ایک ٹیلا تھا, اس ٹیلے پہ چڑھا, اپنے لشکر پر نگاہ ڈالی تو حد نگاہ تک افواج ہی افواج تھی. تو دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا تو نے ایک تو مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے اور دوسرا اسلام پر تو نے مجھے پہرا دینے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. اتنا بڑا لشکر مولا تو نے مجھے عطا کیا اور تیری عطا سے میں جس محاذ پر بھی جاتا ہوں مولا تو مجھے فتح عطا فرماتا ہے. شکر ادا کیا اور شکر ادا کرتے کرتے اچانک اس بادشاہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مولا کاش تو نے مجھے اپنے محبوب کے ظاہری حیات کا زمانہ عطا کیا ہوتا. کاش میں تیرے محبوب کے ہوتے ہوئے ظاہری حیات کے زمانے میں ہوتا, یہ لشکر میرے پاس ہوتا تو مولا میں اس لشکر کا ہر سپاہی تیرے مصطفیٰ پہ قربان کر دیتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیرے محبوب کی عزت و ناموس پہ قربان کر دیتا. یہ خیال اس بادشاہ کے ذہن میں آیا. یہ وہم تھا, ایک خیال تھا, ایک فقط تصور تھا جو اس کے ذہن میں پیدا ہوا, ختم ہو گیا. بادشاہ وہاں سے اترا, لشکر لے کر روانہ ہو گیا. وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اس بادشاہ کا ایک عرصے کے بعد وصال ہو گیا. اب یہ وہ تصور ہے کہ جس کا پتہ بھی کسی کو نہ تھا کہ اس بادشاہ نے کچھ ایسا سوچا بھی ہوگا. اس نے کوئی اعلان نہیں کیا, اس کا چرچا نہیں کیا, فقط ایک تصور تھا, ایک خیال تھا مولا کاش تیرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے پیدا ہوا ہوتا اور میں اپنے لشکر کا ایک ایک سپاہی تیرے محبوب پہ قربان کر دیتا. اب زمانہ گزرتا رہا, اس تصور خیال کا کسی کو پتہ بھی نہ تھا اور ہو سکتا ہے بادشاہ بھی اس کو بھلا چکا ہو. لیکن لوگوں کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پر قربان ہونے کا جذبہ کوئی دل میں لیے پھرتا ہو اور رب اس سے غافل رہ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا ہے. وہ بادشاہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے قبر میں گیا, اسے بھی خواب میں دیکھا گیا. پوچھا بادشاہ سلامت بتاؤ رب کائنات نے کیا معاملہ کیا؟ کہا بیٹے کیا بتاؤں, اعمال پر نظر ڈالوں تو کچھ پلے نہ تھا جو رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتا, لیکن ایک عمل, اسے عمل بھی کہوں تو وہ جچتا نہیں ہے, وہ عمل نہیں تھا, بس ایک سوچ تھی, ایک خیال تھا جو کسی زمانے میں نے سوچا تھا کہ مولا کاش تیرے محبوب کا زمانہ پایا ہوتا, اپنا لشکر تیرے محبوب کی عزت پہ قربان کر دیتا. کہا قربان کیا نہیں, فقط سوچا تھا, میں تو بھلا بیٹھا تھا, لیکن تمہیں کیا بتاؤں حضور کی محبت کا فیضان کیسا ہے, تمہیں کیا بتاؤں آقا کی عزت پر چوکی داری کرنے کا. اگر رب کائنات کسی کو جذبہ عطا فرما دے, اس جذبے پر رب کائنات عطا کیا کچھ فرماتا ہے. کہا بیٹے فقط سوچا تھا, کیا نہیں, موقع نہیں ملا, فقط سوچا تھا, شوق تھا دل میں, خواہش تھی دل میں, جذبہ تھا, سوچا تھا. کہا بس اسی سوچ کے صدقے اللہ نے بیڑا پار فرما دیا. کہا بادشاہ سلامت, وہ سوچ کیا تھی, وہ خیال کیا تھا؟ کہا بیٹے بس یہی سوچا تھا ایک مرتبہ لشکر کو دیکھ کر کہ مولا کاش تیرے محبوب کا زمانہ پایا ہوتا, اپنے لشکر کا ایک ایک سپاہی تیرے محبوب کی عزت پہ قربان کر دیتا. کہا بیٹے بس اس سوچ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات کا پروانہ عطا فرما دیا. لوگوں اندازہ کر لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لمحے کی وفا بھی رب کو اتنی پسند ہے کہ رب کائنات
فقط سوچنے پر بخششوں کے پروانے عطا کر دیتا ہے، تو جو عملاً حضور کی عزت پر پہرا دیتے ہوں گے ان کا مقام رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں آقا کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اب بس آخری جملہ میری گفتگو کا ایک سوال میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ حضور کی عزت و ناموس پر قربان ہونے کی فقط خواہش پیدا کرے تو رب کائنات اتنا بڑا اجر عطا فرما دیتا ہے، تو مجھے سوچیں وہ کتنا بد نصیب ہوگا کہ جس کو وسائل بھی حاصل ہوں، افرادی قوت بھی اس کے پاس موجود ہو، اسباب بھی اس کے پاس میسر ہو، رب کائنات نے وسائل بھی عطا کر رکھے ہیں، اللہ نے اس کو اچھی عقل بھی عطا کر رکھی ہو، لیکن یار کبھی لڑنا تو درکنار، قربانی دینا تو درکنار، حضور کی عزت کے لیے گھر سے نکلنا تو درکنار، کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی، کبھی خواہش بھی پیدا نہ ہو سکی کہ یار کبھی رب کائنات مجھے بھی حضور کی عزت پہ قربان ہونے کا موقع عطا فرمائے، کبھی میں بھی نکلوں، کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی۔ ایک طرف خواہش پیدا ہو تو رب کائنات فقط خواہش پر فیصلہ کر دے کہ بھئی ہم نے اس کو بخشش عطا کر دی، دیکھو تو صحیح اس کی تمنا کیسی تھی، میرے محبوب پہ قربان ہونا چاہتا تھا، قربان ہوا نہیں، لیکن فرشتوں خواہش تو رکھتا تھا نا، اس خواہش کے صدقے میں ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اگر فقط خواہش رکھنے پر ایک بندہ اتنا مقبول ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیں کہ جس بندے کے دل میں کبھی یہ خواہش ہی پیدا نہ ہوئی ہو اور پھر اس کو رب کائنات نے اسباب اور وسائل بھی عطا کر رکھے ہوں، لیکن کبھی اس نے اس طرف سوچا بھی نہ ہو اور باوجود توجہ دلانے کے کبھی اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہ ہوا ہو، پھر وہ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے وہ بندہ مومن ہو، مسلمان، لیکن کبھی اس نے شہادت کی خواہش ہی نہ کی ہو، اس نے کبھی شہادت کی خواہش ہی نہ کی ہو کہ مولا کاش تیرے رستے میں مجھے موت آ جائے، مرنا تو ہے ہی صحیح مولا، لیکن کاش تیرے دین پر قربان ہو جاؤں، تیرے محبوب کی عزت پہ قربان ہو جاؤں، کبھی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو، تو پھر مفہوم نہیں ہے حدیث کا کہ وہ بندہ پھر ایمان کامل پہ نہیں ہوتا، اس کا ایمان نفاق کا شکار ہو جاتا ہے، نفاق کا شکار ہو جاتا ہے۔ سامنے محتشم، اس لیے ہم میں سے ہر شخص کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ جہاں حضور کی عزت، حضور کی ناموس کی بات آ جائے، وہاں پھر سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، آقا کی نسبت، آقا کی عزت، آقا کی ناموس ساری نسبتوں پر بھاری آ جاتی ہے۔ فقط یہ خواہش اپنے دل میں پیدا کر لیں، شوق پیدا کر لیں، شوق پیدا کرنا ہمارا کام ہے، وہ مالک بڑا بے نیاز ہے، کب نجات کا پروانہ عطا کر دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ معزز حاضرین مکرم، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ غلام شبیر فاروقی صاحب کے نور نظر صاحبزادہ پروفیسر خلیق احمد عوان صاحب اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلب و روح کو منور و معطر فرما رہے تھے۔ معزز حاضرین مکرم، آپ زیارت کر رہے ہیں عالم اسلام کی انتہائی روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ علیہ کے لخت جگر نور نظر صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب زیدہ مجدہو پر نور پر وقار جلالیے آج کی اس محفل پاک کی رونق بن چکے ہیں۔ ہم آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ منقبت کے لیے ملتجی ہوں۔ محب وسیع صاحب اور مہد وسیع صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ استقبال ہوگا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اپنی آوازیں بلند کیجیے، خدا را نعرہ تکبیر، خاموشی کی اس فضا کو یا رسول اللہ سے معطر کیجیے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔